السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت واقعہ سناؤں گی۔ یہ واقعہ ہے ایک نیک بیوی کا۔ شادی کی پہلی رات خاوند کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے بیوی کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو سلام کیا، اس کے بعد 5,000 حق مہر دینے لگا۔ بیوی نے کہا، میں نے حق مہر نہیں لینا، میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ خاوند نے دوسری بار حق مہر دینے کی کوشش کی، بیوی نے پھر بھی یہی جواب دیا۔ خاوند نے وہ پیسے اپنے پرس میں رکھ لیے اور چند منٹوں کے لیے اپنی سوچوں میں گم ہو گیا کہ کتنی توکل والی اور وفادار بیوی ہے جو پیسوں سے زیادہ مجھے ترجیح دے رہی ہے۔ اس کے بعد خاوند نے منہ دکھائی کے لیے بیوی کو 5,000 دیے، بیوی نے منہ نہ دکھایا۔ پھر خاوند نے 10,000 دیے، بیوی نے منہ نہ دکھایا۔ پھر خاوند نے 15,000 دیے، بیوی نے پھر بھی منہ نہ دکھایا۔ پھر خاوند نے 20,000 دیے، بیوی نے پھر بھی منہ نہ دکھایا۔ پھر 25,000، پھر 30,000، 40,000، حتیٰ کہ خاوند نے 50,000 دیا، بیوی نے منہ نہ دکھایا۔ خاوند نے تنگ آ کر پورا بٹوا ہی بیوی کے حوالے کر دیا جس کے اندر 1,00,000 روپے تھے۔ پھر بھی بیوی نے منہ نہ دکھایا۔ خاوند نے بیوی سے کہا کہ آپ کو اور کیا چاہیے؟ بیوی نے کہا، ایک وعدہ۔ خاوند حیران ہوا اور کہا، کون سا وعدہ؟ بیوی نے کہا، مجھ سے ایک وعدہ کرو، مجھے کبھی چھوڑو گے تو نہیں؟ خاوند نے پہلی رات بیوی کو نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا۔ یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی بلکہ پڑھی لکھی لڑکی تھی اور اس کے والدین نے داماد سے ضمانت کے طور پر 5 یا 10 لاکھ بھی نہیں لکھوایا تھا۔ ایسی عورتیں خوش نصیب مردوں کو ملتی ہیں جو صرف خاوند سے پیار کرتی ہیں اور ان کی نظر میں پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایسی بیویاں معاشرے کے لیے رول ماڈل ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ چل رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس چھوٹی سی کہانی کے اندر جو اخلاقی سبق ہے وہ نظر آیا ہوگا کہ میاں بیوی میں جو رشتہ ہے وہ پیسے کی بنا پر نہیں رکھا جاتا بلکہ یقین، اعتماد، پیار، محبت اور بھروسے کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے۔ اس لیے امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں ہی تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ اس طرح اس کے ہاں یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ رات کو جب وہ شخص سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، لہٰذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو اس نے دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے۔ وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آڑ بن گئی اور اس طرح وہ دوسرے دروازے سے بھی بچ گیا۔ اب وہ تیسرے دروازے پر اسے لے جا رہے تھے، وہاں اس کی تیسری بیٹی کھڑی تھی جو راستے میں رکاوٹ بن گئی۔ اس طرح وہ تیسرے دروازے سے بھی بچ گیا۔ اس طرح فرشتے جس دروازے پر اس کو لے کر جاتے وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کو بچا لیتی اور اس کا دفاع کرتی اور اسے جہنم میں جانے سے روک دیتی۔ غرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے 6 دروازوں پر لے گئے، مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی۔ اب 7واں دروازہ باقی تھا۔ فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دیے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی کہ اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی وہ غلط تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ انتہائی پریشانی اور خوف و دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اس نے رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی، اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی ہی عطا فرما۔ اس لیے لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ خاطر ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے، کیونکہ بیٹیاں اللہ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جن سے اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے، لیکن ایمان کی کمزوری کے سبب
جن بدعقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں بیویوں کا یا خود کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہیں۔ پیدا کرنے والی ہستی تو اللہ کریم کی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے دعا ہے کہ اپنے اس عقیدے کو بدلیں، کیونکہ دینے والی اللہ کریم کی ذات ہے۔ اس میں مرد اور عورت دونوں ہی بے بس ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔